اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارحم الراحمین اور رحمان الرحیم اور رحمت مطلق اللہ جو تمام موجودات عوالم کا خالق و مالک و رازق و پالنہار ہے، اس کی ایسی حمد کہ جس میں کسی بھی لالچ و طلب کا شائبہ نہیں، جس میں کسی قسم کے خوف و خطر سے پناہ کا شائبہ نہیں، اس کی رحمت مطلق کے سائے میں وہ حمد اس کی ان تمام نعمتوں کے شکر کے میں قاصر رہنے کے احساس کے ساتھ اس کی خدمت میں نذر کی جا رہی ہے، جو اس نے تمام عوالم کے تمام موجودات کی خلقت کے ساتھ ہی ان کی خلقت کے دوام اور تکامل مراحل کے لیے ان سب کو عطا کر دیں، جس میں ہم بشر بھی شامل ہیں۔ اور درود و سلامت رحمت الہی ہو تمام انبیاء اور رسول، خصوصاً آدم و حوا، ابراہیم و آل ابراہیم، محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین، ملائکۃ اللہ المقربین، اور اللہ کے تمام بندوں، خصوصاً اس کے ناصر و مددگار بندوں پر۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے زندہ اور متحرک کلام میں مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے صاحبان ایمان، دیکھو ہم نے تم کو تمام نعمتوں سے سرفراز کر کے بھیجا، تمہیں کائنات میں اپنے صفات کا مظہر بنا کر بھیجا، تمہیں کائنات کی تسخیر کے تمام وسائل کو فراہم کر کے بھیجا، تو اب تم ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ اگر اب بھی ہم سے تمہیں کچھ چاہیے ہے، اگر تم میں یہ کوتاہی ہے کہ تم ہمارے دیے ہوئے خزانوں کو ٹٹول کر اپنے ضروریات تک پہنچ نہیں سکتے ہو، تو پھر مانگو نہیں، ہماری مدد کرو، ہمارا بازو پکڑو، ہمت کرو، ہمارا ساتھ دو، تخلیق کائنات میں ہمارا ساتھ دو، تخلیق عوالم میں ہمارا ساتھ دو، کہکشاؤں کی تخلیق میں ہمارا ساتھ دو، مخلوقات جدید کی تخلیق و تکامل میں ہمارا ساتھ دو، تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے کہ تم ان خزانوں تک رسائی حاصل کر کے اور سربلند ہوتے چل جاؤ۔ اور پھر اس راستے کے جو مشکلات ہیں، اس راستے میں جو سنگلاخ چٹانیں اور پہاڑوں کے سلسلے آئیں گے، اس راستے میں جو بھنوردار موجیں مارتے ہوئے سمندروں کی گہرائیاں آئیں گی، جو کالی گھٹائیں بھنوردار آئیں گی جو لے کے اڑا جاتی ہیں بڑی بڑی چیزوں کو، ان سے خوشی اور مسرت اور اطمینان اور ہمت کے ساتھ تمہیں گزرنے کی طاقت دیں گے۔ ثبت اقدام، پھر تمہارے قدموں میں تزلزل نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی چند آیتیں، سورہ بقرہ کی نہیں، سورہ نحل کی 2 آیتیں جس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ وہ 2 آیتیں یہ ہیں کہ ہے ایک آیت نمبر 75 اور ایک آیت نمبر 77 سورہ نحل کی۔
ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال کے ذریعے تمہیں ایک بہت بڑی حقیقت حیات سمجھانا چاہتا ہے، بہت بڑی بشر کی وہ صفت سمجھانا چاہتا ہے کہ جو صفت اس کو کمال تک پہنچانے کی قدرت رکھتی ہے. وہ کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء. اللہ تمہیں جو مثال دینا چاہتا ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہے جو کسی کا ملازم ہے، جس کو کسی نے ہائر کیا ہے کسی کام کے لیے، وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی کمپنی کی مینیجنگ ڈائریکٹرشپ کے لیے آئے، یا ڈرائیونگ کے لیے ہائر کیا ہو، یا کسی اور بلند کام کے لیے ہائر کیا ہو. ایک ایسا بندہ کہ جو تنخواہ دار ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، یا سمجھیے کہ خریدا ہوا غلام ہے، جو بھی ہے، اس سے ہماری بحث نہیں. مطلب ہے وہ اس کو کسی نے، ذمہ دار آدمی نے جو پڑھا لکھا ہے، ایک کام کے لیے اس کو رکھا ہے، لیکن وہ تنخواہ لیتا ہے، عہدے کا مان رکھتا ہے، لوگوں پر روب جان ڈالتا ہے کہ میں فلاں جگہ اتنے بڑے عہدے پر پائے ہوں، لیکن لا یقدر علی شیء، جس کام کے لیے اسے رکھا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی کام وہ انجام دینے کے لیے تیار نہیں. اسے رکھا ہے کہ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہو کمپنی کا، تاکہ جو مالک ہے وہ کوئی اور کام کر سکے، لیکن وہ وہی کام نہیں کرتا، سوتا رہتا ہے، چائے پیتا رہتا ہے، دوستوں سے ملتا رہتا ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کو رکھا ہے وہ نہیں کرتا. ایک آدمی کو ڈرائیونگ کے لیے رکھا ہے، لیکن وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، گاڑی صاف کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے، مگر جب اس کے سے کو چلو وہ کہتا ہے میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں چل سکتا، اتنے لمبی ڈرائیو کو میں نہیں جا سکتا. گھر میں ایک آدمی کو رکھا کھانا پکانے کے لیے، مہمان آئے، کھانا نہیں پکا رہا، مہمانوں سے باتوں میں لگا ہوا ہے. اس سے کہا بھائی کھانا کیوں نہیں پکا رہا؟ آپ کے مہمان ہیں، ان کی عزت ضروری ہے، ان کو بھوکا سے بھیج دو، لیکن ان کی عزت کرنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ ٹکا. لا یقدر علی شیء، کام کرنے کی کوئی اس میں استعداد نہیں. باتیں بنانا جتنی چاہے باتیں بنوا لو، فضول کام جتنے چاہے کر رہا، جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام نہیں کرے. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک وہ ہے کہ جس کو ہم نے استعداد اور لیاقت دی ہے، جیسے اس کو دی اس کو بھی دی، لیکن وہ اس استعداد و لیاقت کو استعمال کرتا ہے. فهو ينفق منه سرا وجهرا، سامنے ہو کوئی اس کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، بند کمرے میں بیٹھا ہو، کیمرے کے سامنے بیٹھا ہو، یا کیمرے کے بغیر بیٹھا ہو، مالک ہو یا نہ ہو، گھر میں اگر مہمان آیا تو کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجتا. اگر کوئی شخص کمپنی میں کام میں کوتاہی کر رہا ہے تو مالک سے پوچھے بغیر اس کو پیار سے، دلار سے، تنبیہ سے کام کرنے پر آمادہ کر ہی لیتا ہے. جو اس کے پاس استعداد ہے، جو اس کی کوالیفیکیشن ہے، جو اس کی رزق حسن ہے، اس کو وہ صحیح جگہ پر صحیح وقت پر بروئے کار لاتا ہے. تو یہ اور وہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. حل یستوون، کے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ،
شکر ہے اللہ کا کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں آنے کے قابل ہے اگر غور کرو تو. بل اکثرهم لا يعلمون. لیکن اس کے باوجود کہ یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے، اکثر لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جیسے ان کے سر پر جو ہی نہیں رہیں گی، ایسا لگتا ہے بے حس کچھ سمجھنے کی کوشش. پھر اس کے بعد پھر اسی بات کو دہراتا ہے، ایک ہی بات کو دو مرتبہ دو پیراؤں سے دہراتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. دو آدمیوں کی مثال دیتا ہے رب تمہارا اللہ. ایک ایسا آدمی ہے کہ جو بالکل غبی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری، پی ایچ ڈی ہے، بہت بڑی انجینئرنگ کی ڈگری کی ہے بڑی یونیورسٹی سے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، پی ایچ ڈی کر کے آیا، لیکن سب بھول گیا. اس کو پریکٹیکل لائف میں انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اب کم ہے، لا یقدر علی شیء، کوئی کام نہیں کر سکتا. سیکھا بہت ہے، ٹریننگ بڑی بڑی لی، یونیورسٹی سے بڑی بڑی پڑھائی، مگر کام نہیں کر سکتا. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور اپنے آقا پر، اس شخص پر جس نے اس کو ملازم رکھا ہے، اس شخص پر جو اس کو خرید کر لائے، اس شخص پر جس نے اس کام کے لیے اس کو معین کیا ہے اور تنخواہ دے رہا ہے، اس کے اوپر بوجھ ہی بوجھ ہے. کل نلم، بہت سخت بوجھ ڈالے ہوئے. حل یستوی، ہاں، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جدھر بھی جاتا ہے بھلائی لے کر نقصان ہی کر کے آتا ہے. کہیں بھی بھیج دو، بھائی یہ سامان میری بہن کے گھر پہنچا دو، رستے میں گرا کے چلایا. یہ سامان میرے گھر پر پہنچا دو آفس سے، چوری ہو گئی. یہ سامان یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو، گرا کے توڑ دیا. جہاں بھی جاتا ہے بھلائی کی کوئی چیز لے کے نہیں آتا، تباہ کر کے آ جاتا ہے. لا یاتی بخیر. حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، کیا یہ اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے کہ جو ایسا ملازم ہو جو اپنے کام پر عبور رکھتا ہو اور اس کام کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور جو کچھ اس نے پڑھا ہے، جو کچھ اس نے سمجھا ہے، جو کچھ اس کا تجربہ ہے، اس تجربے کو صحیح طور سے بروئے کار لانے کی طاقت رکھتا ہے، صراط مستقیم پر ہے. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اب سوچنے کی بات یہ کہ جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم ہماری مدد کرو، کس سے کہہ رہا ہے؟ اس بشر سے کہہ رہا ہے کہ جس بشر کو اس نے عقل کے خمیر سے بنایا. اس بشر سے کہہ رہا ہے کہ جس کو بنانے کے بعد اس نے اتنا اس عقل کے خمیر کو گوند کے، پھٹک کے، ایکسرسائز کر کے بنایا کہ اس عقل کے خمیر میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ صفات الہیہ کو اپنے اندر جذب کر سکتا. تو بشر کو اس طرح سے بنا کر اس نے اپنی تمام طاقتیں اور تمام صفتیں اس کے اندر نافذ کر دیں، چھپا دیں، اس کو میں ڈال دیں، اور پھر اس کو اپنی خلافت دی، اپنی جانشینی دی. کیا مطلب؟ کہ یعنی جو کام اللہ کا ہے، کائنات کی خلقت اور اس کی تربیت اور اس کی ربوبیت اور اس کے تکامل کے حرکت میں ان کو مدد کرنا،
یہ سب یہ کرے خلیفۃ اللہ کرے، اس لیے بھیجا، اور اس کی تنخواہ بھی پہلے سے دے دی، تمام نعمتیں، تمام فضائل، تمام عزتیں دے دی، اسٹیٹس ہی نہیں دیا، اس کے ساتھ پوری تنخواہ دے دی، تا قیامت جو کچھ بھی کرے گا اس کی پوری تنخواہ ساتھ ہی دے دی اکٹھا، اور پھر اپنی تمام طاقتوں کو، تمام فرشتوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ اب یہ کلن علی مولا کیوں ہے؟ کیوں اپنے آقا پر بوجھ بنا پھر بھی مانگتا رہتا ہے؟ سب کچھ تو دے دیا تمہیں، اب کیا مانگتے ہو بھائی؟ کلن علی مولا کیوں؟ ارے سمجھ بات نہیں آ رہی؟ وہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے تم کو بشر بنا کر، تعقل و تدبر کی انتہا تک پہنچا کر، اپنے صفات کا آئینہ دار بنا کر، تسخیر کائنات کی طاقت دے کر، تمہاری مٹھی میں کائنات کی چابیاں دے کر، تمام فرشتوں کو تمہارا مطیع و فرمان بردار بنا دیا، تو اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو بھائی؟ ایک وقت کی روٹی؟ ₹1000 جو کوئی ڈاکو لے گیا اس کی واپسی؟ لاکھوں روپے جو تمہیں کوئی دھوکہ دے کے چلا گیا اس کی واپسی؟ یہ مانگتے ہو؟ چھٹی جماعت کے امتحان میں بچے کا پاس ہونا مانگتے ہو؟ یہ مانگتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو بھائی؟ اس طرح میں نہیں دوں گا۔ اب مجھ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم جو تمہیں استعداد دی ہے اس استعداد کے مطابق میری مدد کرو، خلافت الہیہ کا حق ادا کرو، تب میں تم کو اس سے بڑھ کر دوں گا جو اب تک دے چکا ہوں، یا انہی باتوں تک تمہاری رسائی ان نعمتوں تک پہنچا کر دوں گا کہ جن نعمتوں پر تم کسی بھی سبب سے رسائی نہیں حاصل کر سکتے، کر پا رہے ہو، وہ بکس کھول نہیں پاتے، کھولتے ہو تو تمہیں جو نعمت تمہیں چاہیے ہوتی اس میں سے وہ تم تلاش نہیں کر پاتے، وہ میں طاقت تمہیں دے دوں۔ اب آپ سوچئے کہ یہاں پر خداوند متعال ہم لوگوں کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ یہ ہے وہ دعا کا طریقہ، یہ ہے وہ اللہ سے طلب کا طریقہ جو اللہ نے ہمیں اپنے کلام مبارک میں بتایا ہے کہ شاہ کلی دے، جو دروازہ چاہے اس سے کھل جائے گا، جس قسم کا بھی تالا ہو یہ لگاؤ گے کھل جائے گا، اللہ کی مدد کرو ختم، سارے تالے کھل جائیں گے، کوئی رکاوٹ تمہارے سامنے رکاوٹ نہیں، وہ سوات قدم ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا من نور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی انبیاء اللہ والمرسلین لا سیما آدم وحوا وابراہیم وآل ابراہیم ومحمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین وملائکۃ اللہ المقربین وعباد اللہ ناصرین للہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علینا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔